اور 10 مئی کو پورا پاکستان متحد ہو کے دشمن کی اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہے۔ یہ مئی کے مہینے میں مارکہ حق کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے۔ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، ہندوتوا کی گورنمنٹ، ان سے ایک بڑی فاش غلطی ہو گئی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اول آخر درود شریف کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو میرا پاکستان الحمدللہ ان درود پاک کے درمیان کا ہے۔ اور یہاں اگر میں اپنی نئی جنریشن جین زیز کی تعریف نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی۔ یہ میرے جین زیز کے بچے جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، دنیا ازل سے ابد تک طاقت کے ساتھ ہی جڑی رہے گی۔ پاکستان کو 78واں یوم آزادی مبارک۔ اس ایوان کو پاکستان کا 78واں یوم آزادی مبارک۔ ہم سب کو یوم آزادی مبارک۔ یہ جو جشن آزادی اس سال ہم منا رہے ہیں، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس جشن آزادی کا رنگ ہی اور ہے، اس کا ڈھنگ ہی اور ہے، اس کا ولولہ ہی کچھ اور ہے، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اس جذبے اور ولولے کے پیچھے پاکستان کی وہ شان ہے جو اس نے مئی کے مہینے میں اپنے ازلی دشمن بھارت کو شکست فاش دے کر حاصل کی ہے۔ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، ہندوتوا کی گورنمنٹ، ان سے ایک بڑی فاش غلطی ہو گئی، ایک بڑی فاش غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی پولرائزیشن ہے، اس وقت شاید بھائی بھائی سے جدا ہے، شاید اس وقت دوست کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اندرونی خلفشار شاید اتنا زیادہ ہے کہ یہی موقع ہے کہ اس موقع کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کرتے۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اول آخر درود شریف کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو میرا پاکستان الحمدللہ ان درود پاک کے درمیان کا ہے۔ الحمدللہ اس کی حفاظت کرنے والے وہ جانباز سپاہی ہیں، وہ جانباز بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ اس ملک اور وطن کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، آپ نریندر مودی کے حملہ کرنے کی تاریخی کو دیکھیں۔ ڈاگ فائٹ جو 6 اور 7 مئی کو ہوئی تھی، اس کا جواب تو رافیل گرا کے اور ان کے مکس گرا کے پاکستان نے دے دیا، لیکن انہوں نے حملہ کس تاریخ کو کیا؟ یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے حملہ کرنے کے لیے جناب اسپیکر 9 مئی کی تاریخ انہوں نے چنی، اور اس کے بعد پاکستان نے 10 مئی کی صبح جواب دیا۔ بھارت اور پاکستان کے دشمن بھول گئے تھے کہ پاکستان 9 مئی کو خاموشی سے سہتا ہے، اور 10 مئی کو پورا پاکستان متحد ہو کے دشمن کی اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہے، اور یہی پاکستان نے کیا۔ وہ بھارت جو آج سے پہلے، اس مئی مارکہ حق سے پہلے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر جگہ سازش پہ اترا ہوا تھا، آج الحمدللہ پاکستان کے جواب کی وجہ سے بھارت آج خود آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ بلوچستان جہاں پر بھارت کی پراکسیز کام کر رہی تھیں، پاکستان مستقل کہہ رہا تھا کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کی پراکسیز ہیں، بھارت ڈائریکٹ انوالو ہے،
لیکن ہماری بات کو انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی. یہ مئی کے مہینے میں مارکہ حق کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بھارت جو بات پاکستان پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا وہ اب ایکسپٹ ہوئی ہے. اور میرے بھائی عامر ڈوگر بھائی نے کہا کہ ہم اس آزادی کو، جشن آزادی کو حقیقی آزادی کے طور پہ منائیں گے. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ ہے وہ حقیقی آزادی، یہ ہے وہ حقیقی آزادی کہ آج پاکستان کا پرچم سر بلند ہے. آج انٹرنیشنل کمیونٹیز میں پاکستان کی عزت ہے. اور یہاں اگر میں اپنی نئی جنریشن جین زیز کی تعریف نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی. جی وائنڈ اپ کریں، آخری بات. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. بالکل. یہ میرے جین زیز کے بچے جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کے کانوں میں صرف یہی آوازیں آتی تھی کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، ہم تو پاکستان کے اندر پیدا ہو کر بیکار ہو گئے. وہ جین زیز بچے، ان کو آج پاکستان کی آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے. آج وہ بنیان المرصوص کی طرح پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. صرف کہنا بات یہ تھی کہ دنیا ازل سے ابد تک طاقت کے ساتھ ہی جڑی رہے گی، ازل سے ابد تک. اور الحمدللہ اس مارکہ حق کے اندر پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ ہے. پاکستان اسلام کا، مسلمانوں کا. شکریہ. اختیار بیگ صاحب. جی اسپیکر، شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ پاکستان کے سب سے مقدس ایوان میں آج جشن آزادی پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. مسٹر اسپیکر، تھینک یو فار پرووائڈنگ دس اپارچونٹی. ہم نے تجدید عہد وفا کرنا ہے. یہ دونوں جی ایک منٹ اختیار بیگ صاحب. جی جی مائک کھولے. ہم باجوڑ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی اختیار بیگ صاحب. 10 مئی کو وہ دن ہے ہماری زندگی کا جس پہ ہمیں ہر لمحہ فخر ہے. پاکستانی قوم نے ایک قوم بن کے بھارت کو جو شکست دی تینوں محاذوں پہ، سفارتی سطح پہ بھی، دفاعی سطح پہ بھی اور معاشی سطح کے اوپر بھی. IMF کا پروگرام وہ ہمارا فیل کرنا چاہتا تھا لیکن ہمیں IMF کا پروگرام بورڈ نے اپروو کیا. سفارتی سطح پر آج بھارت اکیلا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ممالک بھی ہیں جو پہلے ہمارے اتنے قریب نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں دفاعی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے اس کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے. اس موقع پہ میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا سلام پیش کرتا ہوں، ان کی پروفیشنل قائدانہ صلاحیتوں کا جس کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان اور فوج پاکستان کا اقبال بلند کیا. اس موقع پہ میں 2 باتیں کہوں گا صرف سر، اس کی اجازت دیجیے گا. پہلی یہ کہ پاکستان ایک بہادر قوم بن کے ابھرا ہے اور دنیا بہادر لوگوں کی عزت کرتی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو جس طرح سے دنیا میں پذیرائی ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے ہم کو کبھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور
بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی ٹیم جو پوری دنیا پہ بالخصوص ویسٹ کے امریکہ اور برسلز اور یورپ کے دورے پہ پاکستان کا بیانیہ پیش کیا، اسے قبول کیا گیا ہے، اسے مانا گیا ہے. باہر ویسٹ نے جو عزت جو مقام میرے لیڈر کو دیا، میں اس کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو بھٹو فیملی میں ہیں، اور جب بھی وقت پڑا ہے انہوں نے اس صلاحیتوں کو استعمال کر کے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے. تو میں اس موقع پہ جشن آزادی پہ تمام وطنوں کو جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.